حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنی شانیں دی ہیں، اتنی شانیں دی ہیں کہ جن کو حد و شمار میں لانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ میرے امام نے تو یہ فرما دیا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور پھر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، چپ کر میرے علی جا نہیں بولن۔ یہاں پر تو آ کر بڑے بڑے وہ خاموش ہو گئے، اور کسی نے کہا، فرمایا کہ محبوب علیہ السلام کا مقام پاک یہ ہے، نبی علیہ السلام کا مقام پاک یہ ہے کہ جہاں پر ہر ایک چیز کی انتہا ہو جائے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کے مقام کی جہاں پر انتہا ہو، وہاں پر اللہ کے ولی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں پر اللہ کے ولی کے مقام کی انتہا ہو وہاں پر شہید کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں پر شہید کے مقام کی ابتدا ہو، فرمایا جہاں پر شہید کے مقام کی انتہا ہو وہاں پر صدیق کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں پر صدیق کے مقام کی انتہا ہو وہاں پر اللہ کے نبی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں پر اللہ کے نبی کے مقام کی انتہا ہو وہاں پر اللہ کے پیارے رسول کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کے رسول کے مقام کی انتہا ہو وہاں پر اولو العزم رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں پر اولو العزم رسولوں کے مقام کی انتہا ہو جائے اس سے بہت ہی آگے نظام مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہو جائے۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام کے مقام کو کبھی بھی عقل کے ترازو پہ نہ لانا، اس لیے کہ عقل جو ہے یہ محدود ہے، سنارے کی ترکڑی پہ تولے ماشے تولے جاتے ہیں، ٹنوں منوں کا حساب نہیں لگایا جاتا۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو انفرادی شانیں عطا فرمائی، ان میں سے ایک انفرادی شان وہ ہے، فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے جو شانیں عطا فرمائی ہیں، فضلت علی الانبیاء بست، اللہ تعالیٰ کی ذات نے 6 اعتبار سے، اس حدیث پاک میں 6 چیزوں کا ذکر فرمایا، بست 6 چیزوں کے اعتبار سے میرے پاک رب نے مجھے سارے نبیوں اور رسولوں پر فوقیت عطا فرمائی۔ وہ 6 چیزیں کون سی؟ حضور نے خود ہی فرمایا، اعطیت جوامع الکلم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم کی نعمت عطا فرمائی۔ جوامع الکلم سے مراد الفاظ حضور تھوڑے بولتے ہیں، پوری زندگی کا نصاب دنیا اور آخرت کو سمیٹ کے رکھ دیتے۔ ایک حکیم تھا، وہ کسی مسلمان کے پاس آیا، کہنے لگا مجھے نہ کلمہ پڑھائیں، اور تھا وہ عیسائی۔ انہوں نے کہا کہ اپنا دین دھرم چھوڑنے پہ کیوں تیار ہوا؟ کہنے لگا میں حکیم تھا، میں سوچتا تھا پتہ نہیں مسلمانوں کے قرآن میں کوئی ہماری طب کا بھی ذکر ہے یا نہیں۔ کہتے ایک جملہ میں نے پڑھا، وہ کیا تھا؟ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ کہا کہ یہ ایک جملے کے اندر پوری طب جو ہے اس کا نظام سمٹا ہوا نظر آیا۔ میں نے کہا جس نبی کی ذات پر نازل ہونے والے قرآن کی ایک پوری آیت بھی نہیں، چند جملوں کے اندر پوری طب موجود ہے، اس نبی کی ذات پر نازل ہونے والے پورے قرآن کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا؟ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو جوامع الکلم عطا فرمایا، پہلی آپ کو حضور کو یہ فضیلت ملی۔ دوسرا فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات نے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انفرادی شان یہ عطا کی ہے، حضور 1 مہینے کے فاصلے پر ہوتے ہیں، حضور کا دشمن مہینے کی مسافت پہ ہونے کے باوجود وہاں پر کانپ رہا ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ جائے گی، ابھی آئے گی۔ یہ 4 سال پہلے چلے جائیں آپ، ایک بابا ہوتا تھا، بیٹھا ہوتا تھا ویل چیئر پہ، بیٹھا ادھر ہوتا تھا، لیکن کفر کی ٹانگیں امریکہ میں بھی کانپتی تھی۔ یہ تو ان کے نواسے
حضرت امام حسین کے خادم کی شان ہے تو اس آقا کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا؟ فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے یہ فضیلت دی ہے کہ 1 مہینے کے مسافت پر ہوتا ہوں، میرا دشمن وہاں پر ہی مرعوب ہو چکا ہوتا۔ تیسری بات فرمایا احلت لی المغانم، تیسری فضیلت حضور کو یہ دی گئی، فرمایا پچھلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ کسی پر بھی مال غنیمت جو ہوتا تھا، جنگ جیت جاتے، جو بھی حاصل ہوتا اس کو آسمان سے آگ آتی تھی، کھا جاتی، کوئی استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اگر نبی کے نام پہ کٹنے کے لیے گھروں سے نکلے، یا غازی ہوئے یا شہادت کا جام پی کے جنت کے راہی ہوئے، اور جو وہاں سے حاصل ہوا فرمایا وہ بھی نبی علیہ السلام کے غلاموں کے لیے حلال کر دیا۔ چوتھی بات، سبحان اللہ، اچھی بولو سبحان اللہ، فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا کی ہے، جب حضور آ گئے پچھلی امتوں میں یہ تھا اگر کسی نے نماز پڑھنی ہوتی تو ان کو اپنے خاص معبد خانے میں جانا پڑتا جہاں وہ عبادت کرتے تھے، لیکن حضور کے کرم سے یہ ہے کوئی بندہ پنڈ دا ہوئے تو لائی کھڑا ہوئے پانی ادھر ہو جاوے، نماز دا ٹائم وضو کر کے بننے تے بھی نماز پڑھے، رب تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ حضور کا صدقہ ہے، یہ حضور کا صدقہ ہے، جہاں پر بھی ہو میرے مصطفیٰ نے یہاں پر جب قدم ٹکائے رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کے صدقے پوری کائنات کو ہی پاک فرمایا۔ پانچویں بات حضور نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے ساری مخلوق کے لیے، ساری مخلوق کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام اور حضور کی رسالت پاک میں کئی طرح سے فرق ہے۔ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی جو رسالت تھی وہ محدود تھی، ایک زمانے تک ہوتی تھی، ایک علاقے تک ہوتی تھی، اور یہاں تک کہ بھی ایک ہی وقت میں کئی نبی اور رسول رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام ایک ہی وقت میں اس کائنات میں رہے، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ہی وقت میں اس زمانے میں رہے، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ایک ہی زمانے میں یہاں پر رہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کی شان یکتائی یہ ہے، فرمایا محبوب جب آپ ہوں تو پھر دوسرا تو نہیں ہوگا نا، حضور کے ہوتے ہوئے پھر دوسرا ہو کون؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری مخلوقات کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اور چھٹی بات حضور نے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، فرمایا نبوت کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اس سلسلہ ذہب کو، اس سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والی ذات کا نام ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضور علیہ السلام کی یہ جو ختم نبوت والا معاملہ ہے یہ اتنا اہم ہے، کوئی بندہ نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، سب کچھ کرے، لیکن حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے بارے میں تھوڑا سا بھی شک آ گیا، قسم بخدا وہ زندیق، مرتد اور جہنمی ہو جائے۔ اس لیے کہ حضور کی ختم نبوت والا پورا کا پورا دین اگر کھڑا ہے تو وہ ختم نبوت کے بنیاد پہ کھڑا ہے، ختم نبوت کی بنیاد پہ کھڑا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، لیکن باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حضور کی جب ذات کی بات آ جائے گی تو اس وقت پھر کسی بھی چوڑے چمار کی نہیں سنی جائے گی، اب پھر ہوگا تو میرے مصطفیٰ کا ہی ذکر ہوگا۔ تو اس لحاظ سے نبی علیہ السلام آپ کا جو ختم نبوت والا آپ کا اعزاز ہے، یہ رب ذوالجلال نے اگر ختم نبوت کا تاج ہے تو فقط ایک ہی ذات کے سر پر سجا ہے، اور اس ذات کا نام ذات مصطفیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ پہرا دینے والوں نے ہر دور میں ہی پہرا دیا جی، ہر دور میں ہی پہرا دیا ہے۔ مسلمہ کذاب کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے روند کے نہیں رکھ دیا،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جو بھی کسی زمانے میں حضور کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال کے اٹھا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کام لینے والوں کے لیے منگولوں کے کتے کو بھی قبول فرما لیا. اور پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ جب راجپال نے یہ سمجھا تھا کہ انگریز کی حکومت ہے اور کوئی بھی نہیں اٹھے گا، اس وقت رب ذوالجلال نے ایک ترخان کے بیٹے کو غازی ملت بنا دیا. اور جب کفر ڈٹ گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہماری حکومت ہے، ہم جو بھی بکیں، ہم جو بھی کہیں سنا جائے گا، لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ پولیس کی وردی پہن لینے سے جسم پر تو تمہاری وردی آ سکتی ہے، سینے میں مصطفیٰ کی محبت موجود ہوتی. اللہ اکبر جی. آج تک مجھے یاد ہے جب غازی ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ بے تاثیر کو بے تاثیر ہی کیا تھا، اس وقت ہم جیل میں پڑھتے تھے، جامعہ نوشیہ میں پڑھتے تھے. قبلہ جلالی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، یاد رکھیے جی، ہر ایک کا مقام اپنی جگہ پر، بابا جی سرکار کا مقام اپنی جگہ پر بلند ہے. جب بھی محبت کا نام آئے گا تو صف اول میں کھڑے ہونے والے عشاق میں میرے بابے کا نام ضرور آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کچھ بچایا نہیں ہے، انہوں نے سب کچھ نبی کے نام پہ قربان کیا ہے. اسی وجہ سے بڑے بڑے سید زادے، بڑے بڑے عالم مفتی بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب سعد حسین یا انس رضوی آتا ہے سب کھڑے نہیں ہو جاتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے جو ان سے وفا کرتے ہیں سمان زمانہ ان کی نسلوں کو بھی سلام کرتا ہے. تو جب قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف اسف جلالی کنز العلماء آپ یہاں سے لاہور سے پورا قافلہ لے کر گئے تھے غازی ملت کے گھر میں، اس وقت ہم پڑھتے تھے جیل میں، اس قافلے کے ساتھ الحمدللہ ہم بھی گئے غازی صاحب کے گھر میں. اللہ اکبر. رات کا موقع تھا جی، ادھر پہنچا یہ قافلہ تقریباً عشاء کے نزدیک یہ قافلہ پہنچا. جہاں سے یہ قافلہ گزرتا تھا لوگ اپنی دکانوں سے باہر نکل کر کہتے تھے غازی تیرے جان نثار بے شمار. اب جب وہاں پر پہنچے جہاں پر غازی صاحب قبلہ کا گھر تھا، قسم با خدا میرے ہاتھ میں یہ حدیث پاک کی کتاب ہے، ہم نے جاگتی آنکھوں سے رحمت کی بارش ہوتے ہوئے دیکھی. اتنا سکون تھا وہاں پر، پوری گلی کے اندر ایسا سکون تھا کہ ہر ایک بندے کی آنکھ پر نم تھی اور ایسی کیفیت طاری تھی. سمجھ میں آ رہا تھا کہ جن کے نام پہ اپنے 4 ماہ کے محمد علی کو چھوڑا ہے انہوں نے پھر کرم فرمائی. اور ایک بات یاد رکھیے، محبت ہوتی ہے 4-5 قسم کی. 4 قسم کی محبت ہر ایک کے پاس ہوتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے. وطن کی محبت، اپنی جان کی محبت، مال کی محبت، اولاد کی محبت ہر ایک کے پاس ہے، چاہے وہ کافر ہے چاہے مسلمان ہے. یہ چاروں محبتیں ان کی اوقات کوئی نہیں ہے. مسلمان کو کافر سے اگر ممتاز کرتی ہے تو وہ محبت مصطفیٰ ہے. اور یہ 4 محبتیں بندے کو کمزور کرتی ہیں. وطن کی محبت بندے کو کمزور کرتی ہے، اولاد کی محبت بندے کو کمزور کرتی ہے، جان کی محبت بندے کو کمزور کرتی ہے، مال کی محبت بندے کو کمزور کرتی ہے. ایک محبت وہ ہے جو بندے کو دلیر کرتی ہے اور اس محبت کا نام محبت مصطفیٰ ہے. بابا جی فرمایا کرتے تھے بندہ دلیر ہوندہ ہی ادوے جدو آدھے نبی نال پیار کر دے. تو حضور سے جب پیار کیا تو پھر انہوں نے سب کچھ پیچھے چھوڑا، اللہ پاک کی ذات نے ان کو سب کچھ ہی عطا فرمایا. تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت یہ ایسا مضمون ہے کہ جس پر پہرا دینے والے ہر وقت موجود رہے. ادھر مسلمہ کذاب کے خلاف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے قدم اٹھائے تھے، اور صدیوں کے بعد جب پاکستان کے اندر یہ فتنہ عروج پر پہنچا تو صدیق اکبر کے خون صدیقی نے، شام نورانی صدیقی نے پاکستان کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کفر کو اپنے پاؤں کے نیچے لتیڑتے ہوئے بتایا تھا. فرمایا زندگیاں جا سکتی ہیں اپنے نبی کے ساتھ، بے وفائی نہیں ہو سکتی، بے وفائی نہیں ہو سکتی جی. اور یہ تو انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے. یہ حدیث پاک ہے جی، جامع المعجزات علامہ نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ. اچھی بولو سبحان اللہ جی. ہاں حدیث پاک ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر جب فرمایا تو حدیث پاک میں آتا ہے، ابن عساکر نے یہ ذکر کیا ہے، فرماتے لما فاتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر اصاب فیہا حمارا اسودا.
نبی علیہ السلام نے خیبر فتح کیا تو وہاں پر ایک سیاہ رنگ کا گدھا آ گیا. رنگ سیاہ تھا لیکن نصیب بڑے چٹے تھے. گدھا آ گیا جی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمارا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گدھے کے ساتھ کلام فرما کر اس کو بھی عزت عطا فرمائی. وجہ کیا تھی آگے سنیے جی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تکلم فرمایا فکلمہ الحمار, تو پھر اس گدھے نے بھی اپنی نیاز مندی کا اظہار کیا. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اسمک, تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور یزید بن شہاب میرا نام ہے. اخرج اللہ من نسل جدی. اب یہ تھوڑا سا لفظوں پہ یہ غور کریے اور مٹھاس لیجئے. حضور نے تو اتنا ہی پوچھا نام کیا ہے, اس نے اپنی داستان شروع کر دی. اس نے اپنے ابے کا بھی نام لیا. کہا حضور میری نسل میں سے اخرج اللہ تعالی من نسل جدی 60 حمارا کلہم لا یرکبہ الا نبی. اے میرے کریم نبی, میری نسل میں سے نا 60 ایسے گدھے تھے, 60 ایسے گدھے تھے کہ ان پر سواری اللہ کے نبیوں نے کی ہے. گویا کہ بتا رہا تھا کہ ہم نسل در نسل ہی وفادار ہیں, نسلی وفادار ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا پھر تم اپنا حال بتاؤ جی. اب اگلی بات خود کر رہے. اب یہاں پر ایک بات سنیے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ اکبر. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمتوں کو کروڑوں سلام. 16واں پارہ سورہ طٰہٰ, اللہ پاک نے فرمایا تھا پیارے موسیٰ علیہ السلام سے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ. موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا کہا؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ. اللہ پاک نے یہی پوچھا تھا ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا حضور اے باری تعالیٰ یہ عصا ہے, یہ عصا ہے, یہ سوٹی ہے. میں کرتا یہ ہوں کہ اس کے ساتھ پتے بھی جاڑ لیتا ہوں, اپنی بکریوں کو بھی ہانکتا ہوں. سوال تو تھوڑا سا تھا, جواب آگے لمبا کیوں کیا؟ حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جب ہوئی نا ملاقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے معراج کی رات, عرض کی حضور آپ کی امت کے علماء کی بڑی شان ہے, کسی ایک عالم سے ملاقات ہی ہو جائے. امام غزالی کی روح پاک کو پیش کیا گیا. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکم. امام غزالی علیہ الرحمٰ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اے اللہ کے کلیم آپ پر رب کی رحمتیں ہوں, برکتیں ہوں, آپ تو رب تعالیٰ کے بڑے مقرب بندے. موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے پیارے آپ سے میں نے جو جتنا کلام کیا تھا آپ نے جواب اتنا زیادہ کیوں دیا؟ کہا پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ یہ بتائے رب نے تو آپ سے اتنا پوچھا تھا ہاتھ میں کیا ہے, آپ نے اگلی باتیں کیوں شروع کی تھی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے رب کا کلام سنتے ہوئے بڑا سکون ملتا تھا. کہا آپ کو رب کا کلام سن کے سکون ملتا تھا, ہمیں رب کے کلیم کا کلام سن کے سکون مل رہا ہے. حضور نے گدھے سے کہا تھا مسمو کا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنی ساری باتیں ٹکڑے سنانے شروع کر دیے. گویا کہ اسے بھی یہ پتا چل گیا کہ آج موقع ملا ہے جتنی دکھ درد سنانے اسی مصطفیٰ کو سنا لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہنے لگے حضور ہوا یہ وَقَدْ كُنْتُ أَتَوَقَّعُ أَن تَرْكَبَنِي. حضور میں ایک یہودی کے قبضے میں تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امید ہے کہ آپ ہی میرے اوپر سوار ہوں گے. میرے بعد میری نسل ختم ہے اور آپ کے بعد اللہ کے نبیوں کا سلسلہ ختم. گدھے کو بھی پتا ہے, 4 ٹانگوں والے گدھے کو پتا ہے کہ حضور تاجدار ختم نبوت ہیں اور وہ خنزیروں سے بدتر, اور گدھے کا تو ان کا نام دینا ہی نہیں چاہیے. خنزیر وہ نجس العین ہے, تو خنزیر جو ہے وہ بھی کسی درجے تک کم ہو سکتا ہے. جو میرے نبی کی ختم نبوت میں شک کرے وہ کروڑوں خنزیروں سے زیادہ پلید ہے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. کہا حضور وقد کنت اتوقع کا انتر کا بنی, مجھے آپ سے امید ہے حضور آپ اتنے کریم ہیں, میرا نام پوچھ لیا ہے تو مجھے امید ہے آپ کرم نوازی فرما کر میرے اوپر سوار بھی ہوں گے.
فلم یبق من نسل جدی غیری، حضور میرے سوا میری نسل میں سے کوئی بچا کوئی نہیں ہے، ولا من الانبیاء غیرو کا، اور آپ کے سوا کوئی نبی اور آنا کوئی نہیں ہے، مہربانی فرمائیں۔ اب پھر آگے جی نا جی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کرم فرما رہے ہیں اس کی وجہ آگے ہے۔ کہا حضور ہوا یہ، قد کنت قبلک لرجل یہودی، میں آپ کے پاس، اب تو آپ کے پاس آ گیا ہوں، اس سے پہلے میں ایک یہودی کے پاس تھا، وکنت اتأثر به عمدا، حضور جب بھی وہ چڑھنے کی کوشش کرتا تھا میں پرتا کے تھلے مارتا، اللہ اکبر، پرتا کے نیچے مارتا تھا۔ اور وہ کیا کرتا تھا، پھر نبی کی ختم نبوت پہ پیرا دینا ہو تو پھر سارا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے جی۔ کہنے لگے حضور وکانا یجیع بطنی، وہ مجھے بھوکا رکھتا تھا، ویضرب ظہری، اور میری پیٹھ پہ ڈنڈے برساتا تھا۔ بابا جی حضور کا جملہ فرمایا کرتے تھے، لطف سجن دم بدم، کارے سجن گاہ گاہ، انجوی سجن واہ واہ تے انجوی سجن واہ۔ فرمایا جب حضور کے ساتھ وفا کرنی ہے تو یہ نہیں دیکھنا کہ فیض آباد کے دھرنے رستے میں آ رہے ہیں اور کبھی کراچی میں کوئی شہید ہو رہا ہے، فرمایا یہاں پر اس رستے میں جس کی جان جاتی ہے اس کو موت نہیں، اس کو تو ابدی زندگی ملتی۔ تو فرمایا عرض کی حضور وہ جب بھی مجھ پر چڑھنے لگتا تھا تو میں اس کو پلٹا کے نیچے پھینکتا تھا، وکانا یجیع بطنی، مجھے بھوکا بھی رکھتا تھا، ویضرب ظہری، اور مجھے بڑا مارتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا اگر تو نے ہمارے ساتھ وفا کی ہے نا، پھر دیکھ انت یافور، ہم تمہارا نام ہی خود رکھ دیتے۔ حضور نے نام رکھ دیا حضرت یافور۔ آج تو انسان بھی اپنا نام یافور رکھ کے فخر محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ نام میرے مصطفیٰ کی پاک زبان سے نکلا۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہا کرتے تھے حضور میں یہ نہیں کہتا کہ جامی آپ کا کتا ہوتا، آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا، جب آپ نام لیتے تو میرا نام تو آپ کی زبان پہ آ جاتا۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت یافور۔ اب یہ انسانوں کے اندر نا جی، ہمارے معاشرے میں سب سے بے عقل جس جانور کو سمجھا جاتا ہے وہ گدھا ہوتا ہے، لیکن جو حضور کی بارگاہ میں ہے اس کو پتہ ہے کتنا علم ملا۔ حدیث پاک کے یہ الفاظ ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبعث به الى باب الرجل فیات الباب فیقرأ براسه فاذا خرج الیہ صاحب الدار او ما الیہ ان اجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں حضور نے کسی صحابی کو بلانا ہوتا نا تو اس کو کہتے ہیں جا میرے فلاں صحابی کو بلا کے لا۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ، وہ جاتا یبعث به الى باب الرجل فیات الباب فیقرأ براسه، اپنا سر مارتا، وہ گدھا مبارک حضرت یافور صحابی کے دروازے پہ جا کر سر مارتے، صحابی کو پتہ چل جاتا کہ بارگاہ مصطفیٰ سے بلاوا آ گیا۔ اس کو بھی پتا تھا، اس کے اندر بھی وکیبلری بھی تھے اور ان کے اندر سارا کچھ آ گیا تھا، اس لیے کہ جس کو بارگاہ مصطفیٰ سے نسبت ہوتی ہے اس کو پھر عام نہیں کہا جا سکتا، وہ خاص ہی ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پھر اس کو نوازا، تو پھر نوازا جس کی آنکھیں حضور کے رخ انور زیبا سے تر ہو گئی ہوں اور معمور ہو گئی ہوں، اس کو پھر زمانے میں کسی اور کی طرف دیکھنے کی حاجت پیش نہیں آئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جو ختم نبوت کا مقام عطا فرمایا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خواص میں سے ہے۔ آخری حدیث پاک اور اس کے بعد دی وما علینا الا البلاغ، حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بینما زید بن خارجہ، حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، زور اور عصر کے درمیان کا وقت تھا، جلتے چلتے ان کو دل کا دورہ پڑا۔ حضرت سیدنا زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذ خر میتا بین الظہر والعصر، زور اور عصر کے درمیان کا وقت تھا، ان کا وصال ہو گیا، جسم مبارک کو اٹھایا گیا، گھر لایا گیا، سجیا بین بردتین و کساد، دو چادروں کے درمیان ان کو لپیٹ دیا گیا، گویا کہ جنازہ جو ہے وہ تیار ہے، چادر مبارک اوپر کر دی گئی۔ جب مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت ہوا، اجتماع نسوۃ من الانصار، انصار کی کچھ عورتیں جو تھیں وہ ارد گرد بیٹھ گئی، جس طرح میت پڑی ہوتی ہے عورتیں سامنے آ کے بیٹھ جاتی۔ جب وہ رونے لگیں، اذ سمعوا صوتا من تحت الکساء، چادر کے نیچے سے آواز آنے لگ گئی۔ جو زندہ ہیں انہوں نے تو نبی کی ختم نبوت پر پہرے دیے ہی ہیں، یہ تو ایسا
پہرا ہے کہ صحابہ نے مرنے کے بعد بھی اپنے نبی کی ختم نبوت پہ پہرا دے کے دکھایا. فرمایا جب وہ عورتیں روئیں تو چادر کے نیچے سے آواز آئی, کہا گیا خاموش ہو جاؤ. جب لوگ خاموش ہوئے 2 مرتبہ انہوں نے یہی بات سنی. فحاسروا عن وجہی و صدری, انہوں نے ان کے چہرے سے اور سینے سے جب کپڑا ہٹایا, وہ جو زور اور عصر کے درمیان فوت ہو گئے تھے حضرت زید بن خارجہ, ان کے چہرے سے جب کپڑا ہٹایا گیا, جو ہی ہٹایا تو کیا کہا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی خاتم النبی الامی خاتم النبیین کان ذالک فی الکتاب الاول. فرمایا سن لو, اگرچہ میں فوت ہو چکا ہوں لیکن جاتے جاتے پیغام دے کے جا رہا ہوں, میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اب یہاں پر ایک لفظ آیا ہے, اس کے بارے میں نذکاری دوں جی. لفظ آیا ہے النبی الامی. پچھلے دنوں ایک جنگلی بھینسا جو تھا اس نے بکواس کی, کہنے لگا امی کا معنی ہوتا ہے جس کو پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو. میں نے کہا کمینے, جن کی حدیث پڑھنے والے محدث بن جائیں اور جن کے قدموں کی خاک چھاننے والے اور جو ہوا سے فضا سے چلو بھریں اور دیں ابو ہریرہ کو اور وہ امام المحدثین بن جائیں, ان کے بارے میں کہتے ہیں انہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا. یاد رکھیں, ناز کیا کریں اپنے نصیبوں پر. الحمدللہ علی احسانہ. اہل سنت کو یہ شرف حاصل ہے, جو بھی حضور علیہ السلام کی کسی بھی عظمت یا حضور کی کسی نسبت کا منکر ہوتا ہے, اہل سنت اس کو ایسے نکال کے پھینکتے ہیں جس طرح کے دودھ کے اندر سے بال کو نکالا جائے. اس لیے کہ ہم کسی کو بعد میں مانتے ہیں, سب سے مقدم ہے تو ہمارے نبی کی شان ہے. تو امی کا معنی کیا ہے جی؟ امی حضور کو کیوں فرمایا جاتا ہے؟ امیون, مکہ المکرمہ, اس کے اسماء مبارکہ میں سے ایک ہے ام القرآن. ام کا معنی ہوتا ہے اصل, کائنات کا مرکز وہ مکہ المکرمہ ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے, اس لیے آپ کو امی کہا جاتا ہے. آپ کو امی اس لیے بھی کہا جاتا ہے, فرمایا امی وہ ہوتا ہے کہ جس نے مخلوق سے نہ پڑھا ہو, رب نے خود اپنے مصطفیٰ کو پڑھا. اس کے بارے میں ایک آپ کو میں جملہ دے رہا ہوں, ساری زندگی آپ مچلتے رہیں گے. قرآن پاک کی نص سے یہ ثابت ہے. فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان ہے وہ ذات, خلق الرحمن علم القرآن, جس نے قرآن سکھایا. خلق الانسان, انسان تو خلق ہی بعد میں ہو رہا ہے. الرحمن علم القرآن, الرحمن وہ ہے جس نے قرآن سکھایا. علامہ یعلم تعلیماً, یہ افعال میں سے, ایسے افعال میں سے نہیں ہے جی جس کو کم از کم 2 مفعولوں کی ضرورت ہوتی ہے. افعال قلوب تو جانتے ہیں نا جی, علمت ظننت حسبت خلت رأیت زعمت وجدت تو پڑے ہوئے. علامہ کو 2 مفعولوں کی تو ضرورت ہے. اب یہاں پر مفعول کوئی نہیں کھڑا, علم القرآن ایک مفعول کھڑا ہے. تو فرمایا رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا. خلق الانسان, انسان کو پیدا کیا. انسان تو پیدا بعد میں ہوا ہے, قرآن کسے سکھایا ہے؟ جس کو قرآن سکھایا ہے اس کو ہی ذات مصطفیٰ کہا جاتا ہے. تو انسان تو پیدا ہی بعد میں ہو رہا ہے, بشریت کی تو ابتدا ہی بعد میں ہے. اسی لیے میرے امام بولے, فرمایا جب کچھ بھی نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اور اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بولے, فرمایا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو, بزم افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے. تو نبی علیہ السلام آپ کو میرے پاک رب نے خود پڑھایا ہے, خود سکھایا ہے, اور
اور حضور کی ختم نبوت، اس کے جو اوصاف حضور علیہ السلام کی ختم نبوت اور حضور کے والدین کریمین کا حضور کے بچپن میں تشریف لے جانا اور نبی علیہ السلام کی اولاد مبارک سے کوئی نبی کا آگے نہ آنا، نبی علیہ السلام کے شہزادوں کا بچپن میں وصال فرما جانا، فرمایا حکمت یہی تھی۔ فرمایا حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو حضور کی اولاد ہوتی، کیونکہ ختم نبوت حضور کو عطا کی جا چکی۔ فرمایا اے محبوب ہم آپ کے شہزادوں کو پہلے سے ہی جنت میں آ کر بسا دیتے۔ اللہ پاک اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے جس ذوق کے ساتھ آپ نے سنا ہے، اللہ پاک ہمیں قیامت والے دن، جب قیامت کا دن ہو، اس وقت بھی بابا جی کے ساتھ ختم نبوت کے نعرے لانے کی توفیق عطا۔ آمین یا رب العالمین۔ کریم مالک اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہمیں اخلاص والی زندگی عطا فرمائے اور ایمان کی سلامتی والی موت عطا فرمائے۔